IMF کے ساتھ ہمارا تعارف ان کی شرائط کے حوالے سے ہے. ہم جو ان کے گٹے گوڈے پکڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں 1.2 بلین کی قسط دے دیں پھر ریویو ٹھیک کر دیں, اس کا تو ہمیں پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کتنی مرتبہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ IMF کی طرف سے ایک ایسا مشن پاکستان آیا ہے جس کا تعلق بظاہر آپ کو IMF کے قصے لگتا نہیں ہے لیکن اسی پروگرام سے ہے. لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے بات چیت کا, وہ کبھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے, کبھی جوڈیشل کمیشن کے ممبران سے مل رہا ہے, کبھی یہ دیکھ رہا ہے کہ بیوروکریٹس نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں نہیں کیے ہیں, گورننس کس قسم کی ہے, بورڈز کیسے کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہیں ایک رپورٹ مرتب کرنی ہے جو IMF کو پیش ہونی ہے. تو IMF پاکستان کو چلانے کا بندوبست کر رہا ہے یا معاشی طور پر ایڈ دینے کا ادارہ ہے؟ ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشی امور. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی انہونی ہے کہ IMF جو ہے وہ اتنا اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے اور ان ایریاز میں جا رہا ہے جو ریاستی اور حکومتیں عمومی طور پر کسی ڈونر کے لیے کھلا نہیں چھوڑتی. دیکھیے طلعت صاحب, میرے نزدیک دو چیزوں پہ فوکس ضروری ہے. ایک تو IMF کا چارٹر کیا ہے, IMF بنایا کس لیے گیا تھا, اور دوسرا یہ کہ IMF کی کوئی 77 سالہ تاریخ میں اس نے اچیو کیا ہے. دیکھیے IMF کے چارٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس نے کسی ممبر ملک کی معیشت کو سیدھی راہ پہ چلانا ہے. یہ اس کے چارٹر کا حصہ نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے یہ ملک کی اپنی سیاسی اور معاشی قیادت کے اوپر ڈلتی. دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ IMF کا 77 یا 78 سالہ جو تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی سکسیس سٹوری آپ کو نظر نہیں آئے گی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چارٹر میں لکھا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. دیکھیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہوم گرون اکنامک پالیسی. اگر پاکستان کی معیشت کو ہم نے سیدھی راہ پہ چلانا ہے, پٹری پہ چلانا ہے, تو وہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو سیاسی اور معاشی قیادت ہے اس نے پالیسیز بنانی ہے تو پھر چلے. اب پرابلم کیا ہوتا ہے, دیکھیے IMF کا مشن روانڈا جاتا ہے تو روانڈا کے معیشت دان جو ہیں وہ اپنی معاشی پالیسی لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے, یہ ہماری اکنامک پالیسی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی معاشی پالیسی نہیں بنا پاتے تو جو IMF کا مشن آتا ہے, جو IMF کی ٹیم آتی ہے, وہ جو اکنامک ایجنڈا اور اسکیم لے کے آتے ہیں وہ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں اور وہ پھر ہمیں ماننا پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. پھر ایک میں نے دیکھا ہے کہ چاہے یہ حکومت ہو, اس سے پہلے والی حکومتیں ہوں, وہ IMF کو ایک قربانی کا بکرا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور وہ آپ سوچیں کہ کالا ترین قربانی کا بکرا. اگر گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ IMF نے ہمیں کہا ہے, اگر بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں تو IMF نے ہمیں کہا ہے, اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو IMF کا کہنا ہے. میں نے جو کاغذات پڑھے ہیں IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان, اس میں کبھی بھی IMF نہ تو حکومت کو بجلی بڑھانے کے لیے بجلی کا ٹیرف بڑھانے کے لیے کہتا ہے, نہ گیس کا ٹیرف بڑھانے کے لیے کہتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو مشن ہے یہ تو IMF کا ہی مشن ہے, اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اس دائرہ اختیار سے کہیں زیادہ لگتا ہے, جس کے بارے میں آپ نے واضح انداز سے بتا دیا کہ وہ چارٹر کا حصہ نہیں ہے. چارٹر کا حصہ تو وہ بھی نہیں ہے جو ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے پیکیجز کے حوالے سے, لیکن یہ تو بالکل بھی چارٹر کا حصہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم نے کوئی خاص قسم کا معاہدہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اتنی ضرورت ہے, اس کے اندر آپ گورننس بھی ثابت کر دیں, اس کی اسسمنٹ کر دیں, ججز کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے, کرپشن کے معاملات کیا ہیں وہ بھی بتا دیں گے, بیوروکریٹس کیسے ہیں, ان کی پروموشنز کیسے ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ بندے بھیجیں اور ہماری مرضی اس میں شامل نہ ہو, تو یہ کسی ایگریمنٹ کا حصہ تو ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. جب حکومت کے پاس ڈالر کا خزانہ ختم ہونے لگتا ہے تو پھر ہم بھاگتے جاتے ہیں IMF کے پاس مجبوری کے تحت. اب جب معاشی جو مریض ہے وہ پڑا ہے ایمرجنسی وارڈ میں اور اس کو خون کی ضرورت ہے, اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, تو پھر وہ آکسیجن دینے والا اور وہ خون سپلائی کرنے والا, اور یہاں پہ تو یہ معاملہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے والا, آپ کو قرضہ دینے والا, آپ کو اور ہمارے ملک کو قرضہ دینے والا, وہ پھر اپنی
شرائط جو ہے وہ منواتا ہے، اور جو مقصد ہے چاہے وہ IMF کا ہو چاہے وہ ورلڈ بینک کا ہو، اب بریٹن ووڈز کا جو اوریجنل اگریمنٹ کیا گیا تھا اس کے تحت یہ ادارے ہیں امریکہ کی فائنینشیل پاور کو پروجیکٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جنگی طیارہ استعمال نہیں ہوتا، یہاں پہ ٹینک استعمال نہیں ہوتا، یہ انفلوئنس کرنے کا، اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک ڈفرنٹ ہتھیار ہے۔ تو اس کو پاکستان کے اندر ہمیں اسی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ اگر خلا پیدا کریں گے، اگر ہم اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے، امپورٹ بے تحاشا کریں گے، ایکسپورٹ نہیں کریں گے، ڈالر ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم خلا پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی عدلیہ کے مینجمنٹ کے اندر خلا پیدا کریں گے، اپنی گورننس کے اندر خلا پیدا کریں گے، تو پھر ایک وہ شاید تھرڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ ارد گرد کی جو طاقتور ہوا ہے وہ خلا کو پر کرنے بھاگ نکلتی ہے۔ اچھا، ایک اس میں ایشو یہ ہے، مجھے تو یہ وہ نظر آتا ہے جی، ایک اس میں ایشو یہ ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ ایسے وقت میں مشن آیا ہے جب عدالتی معاملات ہر طرف تنازع کا باعث بن رہے ہیں، جج صاحبان جو ہیں خط پہ خط لکھ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں معاملات اٹھائے جا رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں معاملات اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے، عمران خان آرمی چیف کو کھلے خط لکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جس کے اندر کرپشن کا عنصر ہے، معیشت کی تباہی کا عنصر ہے، فریڈم آف سپیچ کا عنصر ہے، جو مجھے اس IMF کے اس مشن کے دائرہ کار میں نظر آتا ہے۔ تو I'm just trying to understand کہ جب وہ رپورٹ مرتب کریں گے تو کیا وہ اس ماحول سے متاثر ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے طلعت صاحب، ہمیں تاریخ سے، اس مشن سے، IMF کے اپنے چارٹر سے کچھ سیکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ سیاست اور معیشت کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معیشت کا کیا بنے گا۔ دیکھیے، ایک یا دو ماڈل، جیسے اٹلی میں پچھلے دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک کوئی 60-70 وزرائے اعظم آئے اور گئے، اس کا مطلب ہے کہ شدید انتہا قسم کی سیاسی عدم استحکام کی جو فضا ہے وہ اٹلی میں قائم رہی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیاست اور معیشت کے درمیان ایک فائر وال کھڑی کر دی کہ سیاستدان سیاسی عدم استحکام لاتے رہیں، لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، معیشت کو اس سے الگ کر دینا ہے اور معیشت کے اوپر اس کا اثر کم کرنا ہے۔ اگر تو ہم اس سے کوئی سبق سیکھ لیں کہ ہم نے بھی سیاست اور معیشت کے درمیان میں ایک فائر وال کھڑی کرنی ہے، اور سیاسی عدم استحکام کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ معیشت کے اوپر کم سے کم کرنا ہے، تو پھر یہ جو IMF کا معاملہ آپ سامنے لا رہے ہیں، IMF جو ہے اپنے ہی دائرے اختیار سے باہر جانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو قدم رکھا جا رہا ہے، ان سب کا جو جواب ہے وہ اسی میں نکلے۔